وہ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز، مشکل کشاز، حاجت رواز سمجھ کر ان کی سور و پکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیارے پیغمبر ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو کہہ دو کہ کفر شرک سے باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، توحید کے اوپر ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت تمہارے گناہ کیا کر دے گا؟ بقیہ گناہ معاف کر دے گا۔ پھر اگلی آیت اندر رب نے فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر وہ باز نہیں آتے، کفر شرک کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، توحید کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قتال کرتے ہیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ جس طرح رب نے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ کام مشکل ہے تھوڑا سا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ باز نہیں آتے، کفر و شرک کو نہیں چھوڑتے، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے، ان کے خلاف پراپوگنڈے، ان کے خلاف منصوبے بنانا نہیں چھوڑتے، وَقَاتِلُوهُمْ، آپ لڑیں ان سے، کب تک؟ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے، فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے، کفر شرک ختم نہ ہو جائے۔ ان کیا لڑنا ہے؟ ان سے لڑنا ہے۔ اللہ لڑنے کی کوئی وجہ، کیوں لڑنا ہے ان سے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے کیوں لڑنا کیوں ہے۔ سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی کیا کی ہے؟ وضاحت کی ہے۔ قاتل الذین، تم لڑو ان لوگوں سے، پہلی وجہ لڑنے کی، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز، مشکل کشاز، حاجت رواز سمجھ کر ان کی سور و پکار کرتے ہیں، اور آخرت کے دن پہ اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 2، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو چیز رب نے حرام کی، اللہ کے رسول نے حرام کی، اس کو حرام نہیں سمجھتے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں۔ یعنی رب نے فرمایا میرے علاوہ جس کے نام کی بھی تم نظر نیاز، منت منوتی، چڑھاوا دو گے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، دلیل دوں گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ان کو حرام نہیں سمجھتے، ان کو حلال سمجھ کے کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز رب نے حلال کی اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ کیسے؟ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو، اے ایمان والو، یہ چیزیں میں نے کیا کی ہیں؟ تمہارے اوپر حلال کی ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ۔ کیا کرو؟ ان کو کھاؤ۔ کیا چیز حلال ہے؟ گندم حلال ہے، مرغی کا چوزہ حلال ہے، گائے بکری کا بکرا کیا ہے؟
بھیڑ کا دمبا حلال ہے، گائے کا بچھڑا کیا ہے حلال ہے، دودھ حلال ہے، لیکن جس وقت مرغی کی چوزے نکلتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں یہ 11 ہیں نا 10 ہمارے ہاں اور ایک فلاں کا ہے، یہ جو دودھ ہے نا یہ گائے کا پہلا دودھ جو ہے نا یہ فلاں کے جا کے کیا کرنا ہے دینا ہے، کیونکہ برکت آ جائے گی، گائے کی کھیری خراب نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے نا بچھڑا یا آج گندم کیا اس سال زیادہ ہوئی ہے تو کیا اتنی گندم میں کیا دوں گا فلاں بابے کے نام کی دوں۔ رب نے فرمایا یہ چیزیں میں نے حلال کی ہے لیکن ان کو تم کیا سمجھتے ہو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہو، جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں تم شاپر بھر کے گھر بھی لے آتے ہو، شاپر بھر کے گھر بھی لے آتے ہو، ان کو کیا کرتے ہو وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ دوسری وجہ ہے قتال کرنے کی، ان کے ساتھ قتال کیوں کرنا ہے یہ دوسری وجہ ہے، جو چیزیں رب نے حرام ٹھہرائی ہیں نا ان سے کیا کرو وہ حرام نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، تیسری وجہ سن گنو، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ابن اللہ یہ کوئی اللہ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کیا وہ کوئی حقیقی بیٹا اللہ کا تسلیم نہیں کرتے تھے، حقیقی بیٹا عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا یہودی کیا کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ کوئی حقیقی بیٹا نسبی بیٹا نہیں سمجھتے تھے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر یہ تیسری وجہ ہے، ان سے کیا کرو قتال کرو۔ پھر رب نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، اے انہاں دیاں اپنے منہ دیاں گلاں، اے انہاں دیاں اپنے منہ دیاں گلاں، ہاں پیارے ضرور ہیں لیکن اساں انہاں نوں کوئی اختیار نہیں دیا۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، من قبل سے پہلے ان کے باپ دادا مراد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یظاہرون، وہ نقل کر رہے ہیں قول الذین، ان کافروں کی بات جو ان سے پہلے ہوئے، اپنے باپ دادا کے نقشے کے اوپر کیا کر رہے ہیں چل رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ وہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں۔ نمبر 4 کیا ہے جی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ نمبر 4 وجہ یہ ہے ان کے ساتھ قتال کرنے کی، اتخذوا بنا لیا انہوں نے احبارہم اپنے علماء ورہبانہم اپنے رہبوں کو، کیا بنا لیا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کی بات کی کوئی وقت نہیں، قرآن کے کوئی وقت نہیں، مولوی صاحب نے پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے ان کے لیے، کیا ہے حرف آخر ہے۔ ان لوگوں کی بھی حالت یہی تھی، آج ہماری حالت بھی کیا ہے یہی ہے، ہم دوسرے سے جا کے پوچھتے نہیں، دوسرے سے جا کے پوچھتے نہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ آیت کا یہ ترجمہ کیا، آپ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتائیں، کیا ہے اس آیت کا ترجمہ، کیا ہم اس کے مولوی صاحب کی پیر صاحب کی بات کو کیا سمجھتے تھے، وہ اس وقت کی بھی حرف آخر سمجھتے تھے، انہوں نے اللہ کے علاوہ پھر ان کے نام کی نظریں، پھر ان کو چڑھاوے، پھر ان کو تحفے تحائف، ان کے نام کی شرینیاں دینیاں شروع کر دیں۔ والمسیح ابن مریم، رب نے فرمایا وما امروا، یہ امروا کیا ہے جمع ہے، اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہود و نصارہ کی طرف۔ رب نے فرمایا تھا ہم نے تو انہیں حکم دیا تھا کیا الا لیعبدوا الہا واحدا، اکیلے اللہ کی کیا کرو عبادت کرو، اکیلے اللہ کی نظر نیاز منت منوتی اور چڑھاوا دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں دینی، کیوں لا الہ الا ہو، لا الہ گھر جا کے معنی دیکھ لینا، سورت کیا ہے توبہ ہے، آیت نمبر 31 ہے، پیچھے سے شروع ہے جو آیت نمبر 29 سے، سبحانہ
اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ کیا ٹھہرا رہے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ 4 وجہ ہیں، کیا ہیں یہ 4 وجہ ہیں قتال کرنے کی۔ ربا ٹھیک ہے مان لیا یہ 4 وجہ ہیں، اللہ انہوں نے تو مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا ہے مشرکین نے کہ لڑنا نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں آئے میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین، آیت نمبر 7 سورۃ توبہ کی۔ اللہ کیف یکون، کیسے ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کا، عہد عند اللہ اللہ کے نزدیک عہد، و عند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد، الا الذین عاہدتم سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، کہ وہ کیا کریں گے، عہد کو قائم کریں گے، مضبوط رہیں گے، یہ کیا ہے متقین لوگ ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا انہوں نے کیا کیا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ یہ دوسری وجہ ہے، کیا کہ عہد توڑا اس وجہ سے جو ممانعت پیش تھے۔ نمبر 2، اللہ ان میں سے بڑے نیک آدمی ہیں، حج کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، بیت اللہ کی صفائیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بھی کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، آیت نمبر 17 سورۃ توبہ کی۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے حق مشرکین کا، ان یامروا کہ آباد کریں مساجد اللہ مسجد اللہ کی، شاہدین شہادت دیتے ہوئے، علی انفسہم بالکفر اپنے نفسوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم یہ شرک والا سیلاب آیا، ان کا عمل رب کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، کیا کر دے گا، ضائع کر دے گا، رہکاں کر دے گا، وفی النار ہم خالدون ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ پھر نمبر 3، اللہ انہاں وچوں تو باپ بھی ہو سی، بیٹا بھی ہو سی، بیوی بھی ہو سی، بھائی بھی ہو سی، ماما بھی ہو سی، چاچا بھی ہو سی، انہاں نال قتال کیویں کراں، انہاں نوں کیویں چھڑاں؟ رب نے فرمایا آؤ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ آباءکم اپنے باپوں کو، واخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، کیوں ربا؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان ایمان کے اوپر کفر کو پسند کیا، شرک کو کیا کیا، پسند کیا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو دوستی رکھے گا نا، منکم تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آگے رب نے 1 2 3 4 5 6 7 8 وجہ بیان کی ہیں، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ اگر ان کو آپ نے ترجیح دی نا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کی ان کے ساتھ، پھر تیار ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اللہ چوتھی وجہ، یہ وجہ 4 ذہن میں رکھنا، چوتھی وجہ یہ ہے مانے تھا قتال کرنے سے، مشرکین حج کے موسم کے اوپر کیا کرتے تھے، مال تجارت لے کر آتے تھے، تو جس وقت قتال کا حکم ہوا نا، مسلمانوں کے دل میں تھوڑی سی تشویش پیدا ہوئی کہ ہم ان سے غلہ لیتے تھے اور دیگر بھی جتنی کیا تھیں ضروریات تھیں ہم ان سے لیتے تھے، تو اب رب نے تو ان کے ساتھ قتال کا حکم دے دیا، اب کیسا گزارا چلے گا؟ رب نے فرمایا مومنو اس بات کی پرواہ نہ کرو، اس بات کی پرواہ نہ کرو، جو میں نے حکم دیا وہ آپ پورا کریں، وہ کیا کریں، آپ پورا کریں۔ پھر رب نے وہ وعدہ پورا بھی کیا،
رب نے مدینہ کے اندر بارشیں شروع کر دی. کیا کی؟ بارشیں شروع کر دی. مدینہ کی زمین کیا ہو گئی؟ سرخیز ہو گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل نجد کو اور قبالہ انہوں نے اللہ رب العزت نے ایمان دی توفیق دی چھوڑی کہ وہ ایمان دی توفیق دیتی. پھر کیا ہو گئیاں؟ فتوحات زیادہ ہونے لگیاں. مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے لگا. مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے لگا. آج یہی 4 وجہ ہمارے معنی بھی ہیں. یار مسلمان ہیں، ہم اس سے کیسے لڑیں؟ نمبر 2، وہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، یار پیو ہے، چاچا، ماما، ہم اس کو کیسے چھوڑیں؟ ہم ان کو کیسے چھوڑیں؟ نمبر 4، یار میری اس کے ساتھ تجارت ہے، دکانداری ہے، کاروبار ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے؟ یہ 4 وجہ ہیں کہ نہیں؟ 4 وجہ ہیں نا. لیکن جو مسلمان کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے. جو مسلمان کا حق ہے، جو باپ کا حق ہے خدمت کرنا، بھائی کا حق ہے کمزور ہے اس کی مدد کرنا، پڑوسی کوئی کیا ہے کمزور ہے اس کی مدد کرنا، وہ کام نہیں کریں گے. ہم جو کام بھی کریں گے شریعت کے خلاف کریں گے. کیا ہے؟ چلو چھوڑیں. ہاں جی، رب نے فرمایا قاتلوہم، کیونکہ بندے اپنے اوپر لے جاتے ہیں، کمزوریاں اپنی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مارتے ہیں، ٹوک مارتے ہیں. چھوڑیں اس کو، بات کو نہیں کرتا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کا دین باقی رہ جائے، اللہ کی خالص پکار، اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیا رہ جائے؟ باقی رہ جائے. اس دنیا سے شرک کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، مٹ جائے. فَإِنِ انْتَهُوا، اگر باز آ گئے نا تو اللہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے عملوں کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، منہ موڑ لیں، تو فَاعْلَمُوا، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. کھائیں گے کہاں سے؟ رشتہ دار ہیں، دکانداری کیسے چلے گی؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ فلاں کیسے ہوگا؟ فلاں کیسے ہوگا؟ خدا کی قسم جو بندہ رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتا ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیا؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ رب کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. 28 سپارہ سورت غالباً طلاق ہے. آیت آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے، لیکن میرے اوپر آپ کا ذہن مطمئن ہوتا نہیں. ہاں جی، کیا سنیں رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو ڈرتا ہے اللہ سے نا اللہ بنا دے گا اس کے لیے نجات کا رستہ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو رزق ایسے دے گا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی بھروسہ کرے نا اللہ کے اوپر، اللہ خدا کی قسم اسے کافی ہو جاتا ہے. مومن صحابہ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، توکل کیا، رشتہ دار سامنے تھے پرواہ نہیں کی، تجارت کی پرواہ نہیں کی، دکان کی پرواہ نہیں کی. کیا پرواہ نہیں کی؟ رب نے کیا کر دی؟ آسمانوں کے دروازے کھول دیے، زمین کے دروازے کھول دیے. کیا کیا؟ آس پاس سے کیا آنے لگی؟ اللہ نے مال غنیمت فتوحات عطا کر دیے. لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ آیت بھی کیا ہے؟ گواہ ہے. کیا ان کی پرواہ آپ نہ کریں، آپ بھروسہ اور توکل رب کے اوپر کریں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ کیا ہے؟ اچھا ہی حمایتی ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اللہ بندے کی مدد کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے. تو اس لیے بھروسہ اور توکل کس کے اوپر کریں؟ رب کے اوپر کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا
کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، للذین، ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم تو بخش دیا جائے گا انہیں، ما قد سلفا جو کچھ پہلے ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ پھر ایسا ہی کریں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو گزر چکی ہے حالت پہلے لوگوں کی، وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ باقی رہ جائے دین سب کا اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں خوب دیکھتا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا کیا اچھا حمایتی ہے، ونعم النصیر اور کیا ہی اچھا مددگار ہے، صدق اللہ العظیم۔